سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال نے کہا ہے کہ صوبے اور مرکز میں آنے والی حکومتوں کو طے کرنا ہوگا کہ بلوچستان سے کرپشن کا خاتمہ اور گڈ گورننس کا قیام عمل میں لانے کے لیے قانون سازی کو ترجیح دیتے ہوئے پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لے کر ان میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی کر کے وسائل کو لوگوں کی بہتری اور معاشی استحکام کے لیے بروئے کار لانے کے لیے قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنا ہوں گی، تاکہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کو یقینی بناتے ہوئے مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے قیام کا تجربہ مرکزی قیادت کے فقدان کی وجہ سے بری طرح ناکام رہا، کیونکہ کوئی بھی منتخب نمائندہ یا عہدیدار پارٹی ڈسپلن کی پاسداری نہیں کرتا۔ وفاقی پارٹیوں میں رہتے ہوئے ڈسپلن کی پاسداری کرنا ہوتی ہے، کیونکہ فیصلے مرکزی قیادت کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں لوگوں کو پبلک پرائیویٹ شعبوں میں روزگار کی فراہمی کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی لا کر بیرونی سرمایہ کاروں کو قانون کے تحت سرمایہ کاری کے لیے مواقع فراہم کر کے صوبے میں روزگار کے ذرائع پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور آنے والے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید ٹیکنیکل اداروں کا قیام عمل میں لا کر ہنرمند افرادی قوت تیار کر کے سی پیک اور کوادر پول کی افادیت کے ثمرات سے اپنے لوگوں کو مستفید کرایا جا سکتا ہے۔ تمام منتخب نمائندوں کو ذاتی اور گروہی مفادات کے بجائے اجتماعی مفادات کو ترجیح دینا ہوگی۔ آنے والے انتخابات کے بعد بننے والا وزیر اعلیٰ اور وزراء اپنی کارکردگی کو ثابت کر کے عہدوں پر رہیں گے، ساتھ انتظامی محکموں اور عہدیداروں کو ان کی ذمہ داری کے مطابق کام لے کر لوگوں کے 95% مسائل کے حل کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، لیکن پالیسیوں میں ابہام کی وجہ سے سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے پالیسیوں کی وقت اور حالات کے مطابق دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تبدیلی ناگزیر ہے۔ اگر ہم نے کرپشن پر قابو پا کر گورننس کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، ایس ایچ او، ایکسنٹ، ڈی ایچ او، ڈی ای او سے ان کے فرائض کی بجا آوری کو یقینی بنا کر سروس اسٹرکچر کے ڈھانچے کو بہتر بنا دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگوں کے 95% مسائل حل نہ ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف وفاقی پارلیمانی جماعتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میرے ساتھیوں، سابق وزراء اور اراکین اسمبلی حلقے کے معتبرین نمائندین سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تمام نے پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہونے کی تجویز دی ہے۔